گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 22 ستمبر 2017 یکم محرم الحرام 1439 ہجری نیا سال مبارک، جمعہ مبارک، نیا سال مبارک۔ آج ہمارا ہجری کے حساب سے نئے سال کا پہلا دن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا سارا سال اولیاء کی صحبت اور سنگت میں گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین پہلا دن ہے، ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا اختتام بھی یہاں ہو اور ان کی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گزری، آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تھوڑا سا نذرانہ عقیدت ان کو پیش کریں، پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ وہ قدم جن کو سیدنا جبریل امین نے بوسے دیے جب
احد پہاڑ پہ لگے تو احد پہاڑ وجد میں آ گیا. سبحان اللہ. وہ قدم، وہ تلیاں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلیاں جن کو سیدنا جبریل امین نے بوسے دیے، جب یہ احد پہاڑ پہ لگی تو احد پہاڑ وجد میں آ گیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا احد پہاڑ رک جا، ٹھہر ٹھہر، تجھ پہ ایک اللہ کے حبیب اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب خود صدیق اکبر اور 2 شہید کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ابھی شہادت ہوئی، اور آج شہادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا اللہ کے حبیب نے فرمایا تجھ پہ ایک اللہ کا حبیب، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. خبر دے دی. نبی کا لغوی مطلب ہی یہی ہے، غیب کی خبر دینے والا. اللہ رب العالمین. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے باب میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی خوبصورت ذکر کیا. اللہ رب العالمین ہمارا یہ نذرانہ عقیدت ان کی بارگاہ میں اللہ اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 190 اور موضوع حضرت ابو الفضل محمد حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک دن. اس کو سمجھ لینا کہ دنیا کیا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس کی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ورنہ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا. اس کی بکت نہیں ہے تو اللہ نے ان کو مالا مال کیا ہو. فقر مانگا اللہ کے حبیب نے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ. اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ یوں فرمایا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہم اپنے گھر جائیں گے. کب اپنے گھر جائیں گے؟ جب کسی ولی کے گھر سے جڑے رہے. سبحان اللہ. ولی کے گھر جنت کی کیاریاں. جب آپ کسی ولی کے دروازے سے گزرتے ہو تو اس کو بشتی دروازہ بولتے ہیں. قبر جنت کی کیاری ہوتی ہے اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہر دروازہ بشتی دروازہ. کیونکہ مومن کی قبر کیا ہے؟ جنت کی کیاری ہے. وہ کیاری جب آپ کیاری تک آتے ہو تو دروازوں سے گزر کے آتے ہو. تو مومن کی قبر کے ارد گرد جتنے دروازے ہیں سارے بشتی دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام. کل جہاں ملک، لاکھوں کروڑوں جہاں سب آپ کی ملک ہے. اور غذا کیا تھی؟ جو کی روٹی. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کھجور، ستو اور اس طرح کی چیزوں سے گزارا ہوتا تھا اور گھر کے ماحول پھر بھی شاندار تھے. اللہ کے حبیب کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات سے کیا سبق دیا ہمیں، کیا سبق دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا سکھایا اللہ کے حبیب. اتنی محبت تھی اپنی ازواج کے ساتھ. کیوں ہمیں بتایا کہ ہم گھروں میں وہ ماحول پیدا کریں. آپ اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیں. آپ سب پہ آج فرض ہے یہ سنت پورا کرنا کہ سب بندے گھر میں جا کے اپنی ازواج کو لقمے بنا کے منہ میں ڈالیں. وہ پوچھے میاں جی کیا کر رہے ہیں تو اس کو بتائیں میں حضور پاک کی سنت ادا کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ،
دیکھیں گھر کے ماحول کیسے بدلتے. حدیث قدسی ہے, جب شوہر بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے, بیوی شوہر کو مسکرا کے دیکھتی ہے, اللہ دونوں کو مسکرا کے دیکھتا ہے. گھروں پہ ماحول کو پاکیزہ کریں, اللہ کے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈال دیں, تکبر اور اپنی خودی سے باہر آ جائیں. حضور پاک سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. جب آپ پانی پیتی تو حضور پاک دکھا کے گلاس آپ کو اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے آپ نے پیا. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پیتی تو حضور پاک ان کو دکھا کے اسی جگہ سے پانی پیتے. اس طرح کے گھر کے ماحول پاک کریں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ایک دن کچھ نہیں پکا ہوا. حضور پاک جب ان کے ہاں گئے, باری تھی, تو فرمایا آپ تھوڑی سی فکر مند ہوئی تو بڑی عرض کی, یا رسول اللہ گھر میں تو آج سرکہ ہی ہے. آپ نے ان کی دل جوئی کرتے ہوئے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا, ام سلمہ سرکہ ہی لے آؤ, اس سے اچھا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا گھر کے پاکیزہ ماحول تھے. ہمارے ہاں کوئی ذرا سی کمی ہو جائے ہم اوپر نیچے کر دیتے ہیں سارا کچھ. ایسے نہ کیا کریں. حضور پاک کی سیرت کو اپنا لیں کہ گھر جنت بن جائے. گھر کیا بن جائے؟ مسجد نبوی کا جمع غفیر ہے. اللہ کے حبیب سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ. اس صحابی نے فٹافٹ بات بدل دی, فرمایا یا رسول اللہ میں نے مردوں میں سے پوچھا تھا. فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو حضرت ابو بکر صدیق سے. پھر بھی ان کا نام ساتھ رکھا. بیویوں سے وہ محبت کریں جو حضور پاک نے کر کے دکھائی ہے, کہ گھروں میں ایک ماحول آ جائے, گرم ہو جائے, فضل ہو جائے. کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا, اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام. تنگ دستی زندگی کی خوشیوں کو ختم نہیں کرتی. یہ غلط فلسفہ ہے. اللہ کے حبیب نے یہ ثابت کر کے دکھایا. جتنی مرضی تنگی ہو چہرے پہ مسکراہٹ نہ جانے دیں. یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے. پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. اپنے خیالات پاک رکھیں, اللہ سے جوڑ کے رکھیں. 2 مہینے کے فاقے والوں کے چہرے پہ بل نہیں ہے. ہمیں تو کبھی اللہ نے بھوکا سونے دیا ہی نہیں, ہمیں سونے دیا ہی نہیں. اپنے درس کی طرف آ جائیں. آج ہمارے درس کی ہم اپنی کشف الماجوب سبکن پڑھتے ہیں. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ جب تصوف کو پڑھو گے, قرآن و حدیث کو پڑھو گے, علم حاصل کرنا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک فرض ہے. فرشتے پر بھی ساتھ بچھاتے ہیں. شہادت کی موت جائے گا دنیا سے. جب جائے گا طالب علم, اور کیا نیت کر لیں, اچھی اچھی نیتیں کر لیں. بخاری شریف جلد اول حدیث اول, راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر. کیا نیت کر لیں بیٹھے بیٹھے, میں نے اپنی اور ساری امت کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. پہلے اپنی اصلاح کریں, اپنے گھر کی اصلاح کریں, پھر اپنے معاشرے اور علاقے کی اصلاح کریں. ہر شخص اگر اپنے 5.5 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ کر لے تو پورا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے گا. پورا پاکستان کیا بن جائے گا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اپنے درس کی طرف آ جائیں. آج ہمارا درس نمبر 190, موضوع شیخ ابو الفضل دات علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک دن. آپ نے فرمایا دنیا ایک دن کی ہے, اس میں بھی ہم نے روزہ رکھا ہوا, ہم نے اس سے کوئی کام لیا ہی نہیں. روزے سے یاد آ گیا, صوفیہ کا زیور ہے روزہ, تصوف کی بنیاد ہے روزہ. آج کل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور غوث اعظم اس کو اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں لیتے ہیں. اس ماہ میں یہ حرمت والا مہینہ, 3 مہینے پے در پے حرمت والے ہیں. محرم بھی حرمت والا ہے. کوئی شخص اگر ایک روزہ پورے مہینے میں رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزوں کا ثواب دیتا ہے. اور اس میں جو یوم عاشوراء کا روزہ آئے گا وہ اس قدر برکت والا روزہ ہے. 1000 فرشتوں کا ثواب, 1000 شہیدوں کا ثواب, اور 1000 حج عمرے کا ثواب اس دن کا روزہ رکھنے کا, عاشورے کا. یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے, اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب میں لیا. 10 کا یا اس مہینے میں کوئی بھی ایک روزہ رکھیں, 10 کا ضرور اور یقیناً رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تزکیہ نفس کر دے, آپ کے نفوس کو پاک کر دے. روزہ نفس کو پاک کرتا ہے. اپنے درس کے مطابق حدیث پاک اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا, دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے, یعنی اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا. دنیا سے بیزاری کا ہمیشہ رکھو, اس میں اپنے آپ کو کھو نہ دو, تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ آپ جڑے رہو گے. آج ہمارا 190 نمبر درس ہے. ہر 10 درس کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی علاقے سے غزنہ کیسے ان کا خاندان آیا, پھر یہ ان کی ولادت کیسے ہوئی. چھوٹا سا یہ 1 منٹ میں سنا کے پھر میں آپ کے اپنے درس کی طرف آتا ہوں. 4 صدی ہجری کے آخر میں عباسی حکمران بہاؤدولہ کا عہد حکومت تھا.
آپ 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا سن ولادت 400 ہجری بتایا جاتا ہے، ان کا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا 4 صدی ہجری کے آخر میں عباسی حکمران بہاؤالدولہ کا عہد حکومت تھا، یہ بد امنی اور افراتفری کا زمانہ تھا، سلطنت اسلامیہ کا انتشار اعلی سادات کے لیے دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کا سبب بنا۔ جب مسلمانوں میں جنگ و جدال ہوئی، عباسی حکمران بنو امیہ میں تو یہ جو سادات صوفی لوگ تھے، اللہ والے تھے، یہ ہجرت کر کے دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی، اسلام نے دور دراز علاقوں تک پھیلنا تھا، اللہ کی حکمت کے دنیاوی حکمرانوں کے شر سے بچے رہیں۔ سادات عظام کا ایک گھرانہ غزنی میں آ بسا، یہ شہر دنیا اسلام میں عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا۔ سادات کا یہ خاندان علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھا۔ اسی خاندان کے سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو غزنی کے محلہ جلاب میں قیام پذیر تھے۔ یہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ داتا علی حجویری کے والد صاحب ہیں۔ آپ کا خاندان غزنی میں آ گیا اور غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے والد صاحب جو تھے وہ قیام پذیر تھے۔ کن کے؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قیام پذیر تھے۔ اسی شہر کے ایک دوسرے محلے حجویر کی ایک پابند صوم و صلات خاتون سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے اسی سید زادی سے ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام علی رحمۃ اللہ علیہ تجویز کیا۔ سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام علی رحمۃ اللہ علیہ تجویز کیا گیا۔ سن ولادت 400 ہجری بتایا جاتا ہے۔ سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نور جگر، سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے یہ لخت جگر نور ہدایت کا سرچشمہ اور طریقی ہند کے لیے آفتاب و ماہتاب ثابت ہوئے، ہندوستان کے لیے سورج اور چاند ثابت ہوئے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آفتاب و ماہتاب ثابت ہوئے۔ علی غزنوی جلابی حجویری کے نام سے مشہور ہوئے۔ خلق خدا میں گنج بخش مشہور ہوئے۔ خلق خدا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زبان ہو کر کہنے لگی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نافی سارا پیر کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، للہ کرم کریں کرم کروائیں کرم، دونوں جہاں میں رکھیں شرم۔ اللہ کے ولی یا اللہ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے مدد فرماتے ہیں، یہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء رہنما ہیں، جب یہ رہنمائی فرماتے ہیں تو ہماری مدد ہو جاتی ہے، ہم صراط مستقیم پہ چل پڑتے ہیں۔ ان کے فیض و برکات سے آپ کا سلسلہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں، آپ ہاشمی سید بھی ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے بارے میں اپنے مرشد کا بڑا خوبصورت قول لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس ایک دن کی دنیا میں بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی اس کی قید میں قید ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا ایک دن کی ہے، ہم نے اس دنیا کے ایک دن سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ اس کی قید میں قیدی ہوئے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس دنیا کی قید میں کبھی قیدی نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بندوں میں شامل رکھے، دنیا کے بندوں میں شامل نہ کرے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن طریقوں سے بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آج جن کا درس ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا کے بارے میں ذری قول بہت دھیان سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک دنیا آخرت سے ہٹا دینے والی ہے۔ جب ہم دنیا میں گم ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے، ہمیں آخرت سے ہٹا دیتی ہے۔ ہم نے دنیا میں گم نہیں ہونا، جو ہر نماز کے بعد، ہر اذان کے بعد نماز کے لیے نکلتا ہے وہ دنیا میں گم نہیں ہے، وہ تو اپنی نمازوں میں گم ہے، اپنی نمازوں میں گم ہے۔ بے شک دنیا آخرت سے ہٹا دینے والی ہے۔ دنیا دار کو جب اسے حاصل کرنے کا طریقہ یا موقع ملتا ہے تو وہ اس کی حرص بڑھا دیتی ہے۔ دنیا دار کو جسے کہتے ہیں کوئی چیک لگتا ہے، جب اس کو کوئی موقع ملتا ہے، طریقہ ملتا ہے تو یہ دنیا اس کی حرص بڑھا دیتی ہے۔
اس کی حرص بڑھا دیتی ہے. یہ اس کے داؤ پیج ہیں, اس کے داؤ پیج سے بچنا ہے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ اس کی حرص بڑھا دیتی ہے, وہ اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے اور راہ راست پر بھٹک جاتا ہے. کبھی کوئی کام میں برکتیں ہو جائیں, اللہ کی رحمتیں ہو جائیں, تو وہ حرص نہیں بڑھنے دینی. نمازوں کے اوقات کو ختم نہیں کرنا, سچ کا دامن نہیں چھوڑنا, فلم ڈرامہ گانا باجا اس سے ہمیشہ بچتے رہنا, اللہ اس کے ساتھ جڑے رہنا. پھر وہ جتنا بھی مال دے وہ سب برکت ہی برکت ہے. اگر ہم اس پہ غرق ہو جائیں تو پھر ہم دنیا میں غرق ہو گئے. کیا فرمایا آپ نے؟ اور اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے اور رائے راست سے بھٹک جاتا ہے. اس مال و دولت پہ دیوانہ نہیں ہونا, کیونکہ بندہ پھر رائے راست سے بھٹک جاتا ہے. اللہ پاک نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 57 ستوینہ میں دنیا کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کھیل تماشا ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا کھیل تماشا ہے اور زینت ہے, تکبر اور بڑائی کی جگہ, یہ حرص کی جگہ. اس سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. آ جائیں اپنے درس کی طرف آئیں. اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے کی, پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 190, موضوع شیخ ابوالفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک دن. کیا فرمایا آپ نے؟ دنیا کی حقیقت ایک دن. میں پہلے آپ کو تھوڑا موٹا موٹا سمجھا دوں کہ پھر آپ کو ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے. اس کے 4 پارٹ ہیں. درود پاک پڑھیں. پہلے حصے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو انتہائی خوبصورت خراج تحسین پیش کیا. فرمایا کہ یہ عابدوں کی زینت تھے, اہل اللہ کی زینت تھے, عابدوں کی عابدوں کے راہبر تھے, عابدوں کے شیخ تھے. کون؟ ابوالفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے حصے میں فرمایا کہ آپ روایتی صوفیہ کی طرح نہیں رہتے تھے, آپ روایتی صوفیہ کی طرح نہیں رہتے تھے, رسوم والے صوفیہ کے لیے سخت رویہ اختیار رکھتے تھے. تیسرے حصے میں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اس قدر گوشہ نشینی اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے گمنام ہو گئی ہے, لگام کے پہاڑ میں رہے. آگے آتا جائے گا. پھر یہاں 2 کرامتیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اپنے پیر و مرشد کی بتائی ہیں. یہ سالک کو سمجھایا بھی ہے. یہاں آپ نے بات تو اپنی کی ہے, سمجھایا سالک کو ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن آپ کے ہاتھ دھلوا رہا تھا آپ کے پیر و مرشد کے, تو میرے دل میں خیال آیا جب ہر چیز اللہ پاک نے تقدیر میں لکھ دیا تو پھر ہم مرید کیوں ان پیروں کے غلام ہو جاتے ہیں. تو شیخ ابوالفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ نے آپ کے دل کے اس خیال کو جان لیا. بیٹا بات تو تیری ٹھیک ہے, آپ کے پیر و مرشد کشف القلوب تھے. فرمایا بیٹا بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں مقرر کر دیا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا سبب پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی جوان کو ولایت, عزت, مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے کے کسی اپنے ولی کے ساتھ لگا دیتا ہے. پھر اس کے ولی کی سنگت, جیسے آپ سب لوگ داتا علی کے ساتھ لگے ہوئے, توبہ کے بعد لگے ہوئے ہو, ہر بار توبہ کرتے ہیں, اللہ کے ولی سے جڑے ہوئے ہیں, تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ولایت و کرامت کے سبب بنیں گے. یہ ہماری سیرت ہے, اللہ نے چاہا تو ضرور بنیں گی. پھر آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیت الجن جب آپ کا وصال ہوا تو میں آپ کے پاس تھا, اپنے فنافی شیخ تھے, اپنے مرشد کے ساتھ رہتے تھے. تو فرماتے ہیں میرے مرشد کا سر میری گود میں تھا, تو میں انسانی فطرت کے مطابق کچھ رنجیدہ تھا کہ میرے مرشد دنیا سے جا رہے ہیں. تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا اے علی حجویری میں آپ کو اعتقاد کا, عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, اگر آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تو ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جاؤ گے. ہمیں بھی سمجھایا, ہمیں بھی اپنے آپ کو اس مسئلے کے مطابق آج کے بعد ڈھال لینا ہے اور ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جانا ہے. آپ کے مرشد ابوالفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹے ہر واقعہ اچھا ہو یا برا یہ تقدیر کی بات ہے, حق تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, نہ تو تمہیں اس سے جھگڑا کرنا چاہیے اور نہ ہی دل میں رنج پیدا کرنا چاہیے. ہر واقعہ کس نے پیدا فرمایا؟ حق تعالیٰ نے. اس کو تقدیر بولتے ہیں. نہ تو ہمیں اس سے جھگڑا کرنا چاہیے اور نہ ہی دل میں رنج پیدا کرنا چاہیے. اللہ کرے ہم ان ساری باتوں کو سمجھ جائیں. درود پاک. آپ نے اس کتاب کے 39 ابواب باندھے اور کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے, دوسرے حصے میں تمہید و تسمیہ, علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے, دوسرے حصے میں صحابہ, اہل بیت اطہار, تابعین اور تبع تابعین کا اور صوفیہ کا ذکر کیا. ہم صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں. آج ہم جس صوفی کا ذکر پڑھ رہے ہیں وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں. آپ فرماتے ہیں تبع تابعین کے بعد صوفیہ میں سے اوتاد کی زینت, اہل اللہ کی زینت, اللہ والوں کی زینت, عبادت گزاروں کے رہبر شیخ ابوالفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ داتا صاحب اپنے پیر و مرشد کی بات کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طریقت میں میں انہی کا مرید ہوں. طریقت میں انہی کا مرید. کیا فرماتے ہیں آپ؟
طریقت میں میں طریقت یہ پروٹوکول انہیں دوبارہ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ تبا تابعین کے بعد صوفیہ میں سے ایک اہل اللہ کی زینت، اوتاد کی زینت، اللہ والوں کی زینت، عبادت گزاروں کے رہبر، عبادت گزاروں کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت میں میں انہی کا مرید ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ طریقت میں میں انہی کا مرید ہوں۔ آپ علم تفسیر اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کے پیر و مرشد علم تفسیر اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، یعنی سہو بزرگ تھے، ہوش میں رہنے والے بزرگ تھے، ہوش میں، سکر والے بزرگ نہیں تھے، ہوش والے بزرگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں آپ حضرت شیخ خسری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور محرم راز تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الحسن خسری داتا صاحب کے دادا مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور محرم راز تھے۔ جبکہ شیخ ابو قزوینی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن سالوہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے تھے، یعنی کہ ہم اثر تھے۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں یہ میرے پیر ان کے ہم اثر تھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ہم اثر تھے۔ آپ نے مکمل 60 سال تک سچی گوشہ نشینی اختیار کی۔ آپ نے 60 سال تک مکمل 60 سال تک داتا علی حجویری فرماتے ہیں سچی گوشہ نشینی اختیار کی۔ درود پاک۔ آپ نے مکمل 60 سال تک سچی گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی، یہاں تک کہ آپ لوگوں میں گمنام ہو گئے۔ آپ نے زیادہ تر وقت لقام نامی پہاڑ پر گزارا اور اچھی اور طویل عمر پائی۔ آپ سے بہت سے کشف اور کرامات کے مالک تھے۔ داتا علی فرماتے ہیں آپ بہت سے کشف اور کرامات کے مالک تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل، آپ صوفیہ کا محسوس روایتی لباس نہیں پہنتے، آپ وہ گدڑی یا صوفیہ کا روایتی لباس نہیں پہنتے تھے، اور صرف رسوم کی پیروی کرنے والے جو صرف رسمی صوفی ہوتے تھے ان کے لیے سخت رویہ تھا آپ کا۔ داتا علی فرماتے ہیں اور صرف رسوم کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں آپ کا رویہ انتہائی سخت تھا۔ میں نے اس مرد خدا سے زیادہ باروب کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اس مرد خدا سے زیادہ باروب شخصیت کوئی نہیں دیکھی۔ اپنے پیر و مرشد کی تعریف فرما رہے ہیں، پھر ان کا ایک قول دیا ذری، پھر اس کی شرح فرمائی ہے۔ قول ذری یہ ہے، آپ نے فرمایا، ابو الفضل محمد بن حسن قطلی نے فرمایا دنیا یوم ولا نہ فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں بھی روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ اس کے جو معاملات ہیں ہم نے اس سے روزہ رکھ لیا، جو اللہ عطا کر دے وہ لے لیتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں کسی چیز کے پیچھے، دیوانہ وار۔ جو لیس الانسان الا ما سعی، کوشش تو کرنی چاہیے لیکن دیوانہ وار نہیں بھاگنا چاہیے کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے، بس دنیا ہی رہ جائے۔ یہ دنیا ہے، آپ کی نمازیں پوری ہیں، آپ کے معاملات درست ہیں تو آپ دنیا حاصل کرتے ہیں، تو وہ دنیا بھی آپ کا دین ہے، وہ دنیا بھی آپ کا دین ہے۔ کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے؟ الدنیا یوم ولا نہ فیہ صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم نے دنیا سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پیر و مرشد داتا علی حجویری فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کا قول کی شرح یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا سے کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہم اس کی بندش چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے آفات کو دیکھ چکے ہیں، اس کے حجابات سے باخبر ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ کی کرامتیں آگے دو بڑی خوبصورت لکھی ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرواتے ہوئے آپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا، اس دوران میرے ذہن میں خیال آیا جب ہر کام قسمت اور تقدیر کے مطابق ہوتا ہے تو ہم آزاد لوگ غلاموں کی طرح اپنے پیروں کی کیوں خدمت کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے سالک ہے نا، تصوف پڑھا رہے ہیں، ہر صوفی کو سمجھایا کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے۔ آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے آپ کو اس سے بہت آپ کے دل میں ایسا کیسے کہ ہم وہ تو سارا ایک بڑا یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، یہاں اس بات کو اس طرح سمجھیں خدمت، پھر ہم آزاد لوگ غلاموں کی طرح اپنے پیروں کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں اے فرزند تم جو سوچ رہے ہو مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے، اے فرزند تم جو سوچ رہے ہو مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے، تم یہ بات جان لو ہر حکم کا کوئی سبب ہوتا ہے، ہر حکم کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عام بچے کو ولایت اور حکومت عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دے کر اپنے کسی محبوب بندے کی خدمت کی سعادت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دے کر اپنے کسی ولی کی خدمت کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔
سعادت عطا فرما کرتا ہے. یہ خدمت اس بچے مرید کے لیے ولایت اور کرامت کے حصول کا سبب بن جاتا ہے. جب وہ خدمت کرتا ہے آپ بھی خدمت کرتے ہیں, گھر سے آتے ہیں, جمعے کے علاوہ بھی آتے ہیں, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر مانتے ہیں, اپنے گھروں میں درس دکھاتے ہیں, یہ ساری نوکری کرتے ہیں, آپ خدمت کر رہے ہیں. خدمت کرتے کرتے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ ولایت کے حصول مقام پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے گھروں میں نے کہا تھا چاند کی 9 کو محفل کروایا کریں. 465 ہجری 9 محرم 465 ہجری آپ کے وصال کا دن ہے. 9 محرم 465 ہجری آپ کے وصال کا دن ہے. 9 تاریخ وہ ہو گئی. 10 اپریل حضور پاک کی والدہ کی وصال کا دن ہے. 11 حضور غوث پاک کی وصال کا دن ہے. اور 12 نبی النور حضور کی تشریف آوری کا بھی دن ہے اور واپسی کا بھی دن ہے. یہ 9 کو منتخب کر لیں, اس دن اپنے گھر میں درس بھی دکھائیں, اس تعلیم کو عام کریں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نوکری اور خدمت کریں کہ آپ بھی ولی اللہ ہو جائیں. کشف ٹی وی سے دیکھنے والے, ڈی وی سے دیکھنے والے سب اس عمل کو کریں. یہ نوکری ہے آپ کی. کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب بندے کی خدمت کی سعادت عطا کرتا ہے تاکہ یہ خدمت اس مرید اور بچے کے لیے ولایت اور کرامت کے حصول کا سبب بن جائے. آپ کو سب اللہ نے آپ سب کو یہ خدمت عطا کی ہوئی ہے. آپ اس نوکری کو ایمانداری سے کریں کہ یہ آپ کے لیے ولایت اور کرامت کے حصول کا سبب بن جائے. آگے آپ کی وصال کا بڑا خوبصورت واقعہ داتا علی فرماتے ہیں. داتا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سید امام الاولیاء فرماتے ہیں اس طرح کے حیرت انگیز واقعات روزانہ ظہور پذیر روزانہ. اس قدر آپ کے مرشد کشف اور کرامت کے مالک تھے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ بیت الجن میں قیام پذیر تھے. یہ بیت الجن دمشق اور بانیان کے درمیان گھاٹی میں واقع ایک گاؤں ہے. گھاٹی کہتے ہیں تنگ جگہ کو. ایک چھوٹی سی جگہ میں ایک گاؤں تھا. آپ اس وقت وہاں موجود تھے. دمشق میں یہ بیت الجن کے قریب یہ گاؤں تھا. آپ فرماتے ہیں دمشق اور بانیان کے درمیان گھاٹی میں واقع ایک گاؤں ہے. اس وقت آپ کا سر میری گود میں تھا اور انسانی فطرت کے عین مطابق اس وقت میرا دل ایک سچے دوست کی جدائی سے غمگین تھا. سرے مرشد ہے اور آپ کی گود ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی. کیسے خوش نصیب ہے, کیسے فنا خوش شیخ ہے اور فکر مند ہے, پریشان ہے. تو ان کے پیر و مرشد نے فرمایا اے بچے میں تمہیں ایک اعتقاد اور عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. اگر تم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تو ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جاؤ گے. یاد رکھو ہر اچھا یا برا واقعہ تقدیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اس لیے نہ تو تمہیں اس سے جھگڑا کرنا چاہیے نہ دل میں رنج پیدا کرنا چاہیے. آج کے بعد نیت کر لوں کہ آج کے بعد نہ ہم اللہ سے جھگڑا کریں گے کبھی, نہ کبھی دل میں رنج پیدا کریں گے. جھگڑا نہیں ہوتا, رنج ہمارے بس میں نہیں ہے. آج دعا کریں, جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو ہم جھگڑا نہیں کرتے, لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں بدل سکتے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ ہم جھگڑا کریں کبھی اس سے, نہ ہمیں رنج ہو. جو بھی واقعہ ہو, کبھی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے, والدین میں سے چلا جائے, کوئی بڑا نقصان ہو جائے, گھاٹا ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, سودا نہ ہو, کچھ بھی نہ بنے, پھر بھی نہ کبھی ہم اس سے جھگڑا کریں اور نہ ہی ہمارے دل میں رنج پیدا ہو. عرب میں اگر کسی کا نقصان ہو جائے نا عرب میں, تو آپ ان سے افسوس کرنے جائیں تو آپ کو اٹھا دیں گے. کہیں گے بھائی تم کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا کام ہے, اللہ مالک ہے, اس نے دیا تو اس نے لے لیا, اس میں کون سی افسوس کی بات ہے؟ اور یاد رکھیں میں آپ کو بات بتا دوں, کسی کے ہاں فوتگی ہو تو افسوس کا لفظ نہ استعمال کیا کریں کہ بڑا افسوس ہوا. اللہ پاک نے اس کو موت دیا اور آپ کہہ رہے ہیں بڑا افسوس ہوا. اللہ پاک کو اللہ کا امر آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بڑا افسوس ہوا. کیا کہنا جا کے بھائی اللہ کا حکم, بھائی اللہ کا حکم, اللہ کی رضا. بھائی وہ کہے میں نے مان لیا, وہ کیا کہ مان لیا. کبھی نہ کہیں بڑا افسوس ہوا, فاتحہ کہیں, یہ نہ کہیں, یہ کہیں بھائی اللہ کا حکم اللہ کی رضا, اور وہ آگے سے کہ میں نے مان لیا. کبھی افسوس کا لفظ استعمال کرنا. تقدیر کے قلم سے کوئی بچ نہ پائے گا, پیشانی پہ جو لکھا ہے وہ پیش آئے گا. خندہ پیشانی سے اس پیشانی پہ لکھے ہوئے کو قبول کرنا کہ اللہ کے مقبول بن جاؤ. سبحان اللہ. یہ جسم ہماری ملکیت ہے, ہماری مرضی ہے, اس کو تندرست رکھیں یا اس کو بیماری دیں. آپ ہمارے معاملات میں عمل دخل نہ دو کہ ہمارے بندے بن جائیں, کہ ہمارے بندے بن جائیں. یہ بڑا خوبصورت واقعہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منقول ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے اور اس پہ پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا آپ نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ بانیان کی گھاٹی میں آپ کا سر میری گود میں تھا اور انسانی فطرت کے عین مطابق اس وقت میرا دل ایک سچے دوست کی جدائی پر غمگین تھا. آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں, اگر تم اس پر عمل پیرا ہو گئے تو ہر طرح کی رنج اور تکلیف سے بچے رہو گے. یہ بات یاد رکھنا, ہر جگہ اور ہر حالت میں ہر جگہ اور ہر حالت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور وہ
بظاہر نیک ہو یا بد، وہ حالت بظاہر نیک ہو یا بد، اس لیے تمہارے لیے یہ بات مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل پر کوئی اعتراض نہ کرو اور اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی الجھن نہ محسوس کرو اور حضرت علی الجوہری فرماتے ہیں حضرت نے یہی بات ارشاد فرمائی، مزید اور کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اور اس کے بعد دنیا سے وصال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے فیوز و برکات سے کچھ حصہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے فیوز و برکات سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اس کا حاصل کلام ایک تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہیں گے، ہمیشہ، کبھی جھگڑا نہیں کریں گے اور کبھی دل میں رنج نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ اگر دل میں رنج پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جھگڑا تو نہیں کر رہے لیکن رنج ہمارے اختیار میں نہیں ہے، رنج کو دور کر دے، ہم صبر کریں گے۔ اور دنیا کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں ہٹا لو، اللہ کی نگاہ میں عزت چاہتے ہو تو دنیا سے نظریں ہٹا لو، اور لوگوں کی نظر میں اگر عزت، لوگوں کی نگاہ میں اگر عزت چاہتے ہو تو لوگوں کے مال سے نظریں ہٹا لو۔ کیا نسخہ کیمیا دیا، کیا نسخہ کیمیا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کی نگاہ میں عزت چاہتے ہو تو دنیا سے نظر ہٹا لو، لوگوں کی نگاہ میں عزت چاہتے ہو تو لوگوں کے مال سے نظر ہٹا لو۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف اپنی نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نظر بس تیری طرف رہے، کوئی بھی معاملہ ہو جیسے وہ ہرن والا واقعہ ہے کہ ہماری نگاہ فوراً تیری طرف اٹھے اور تیرا کرم ہم پہ ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سچے دل سے تیری بارگاہ بے کس پناہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو نے خود ہی فرمایا جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو میرے حبیب کے دوارے پہ آ جاؤ، پھر مجھ سے استغفار کہو، اور اللہ کے حبیب اگر آپ کے لیے سفارش کر دیں تو مجھے بہترین توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اے اللہ حضور کے تصدق سے، حضور کے مزارات کے تصور میں داتا علی الجوہری رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پہ بیٹھے ہوئے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کرو۔ یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کوئی شخص 70 مرتبہ گناہ کرے دن میں، پھر 70 مرتبہ توبہ کر لے تو وہ رات کو گناہ گار نہیں شمار ہوتا۔ یا اللہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، تیرے حبیب نے فرمایا کہ ہم جو بار بار توبہ کرتا ہے اللہ اس کو گناہ گاروں میں نہیں رکھتا۔ یا اللہ ہمیں صالحین میں شمار فرما، ہمیں صحبت صالح میں شمار فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تیرا فرمانے والی شان ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے تو تیری رحمت اس کے اور اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہمیں بھی بے بس کر دے کہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں۔ یا اللہ ہمیشہ ہم صالحین کی صف میں رہیں۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لك۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کی تو قبول فرما، یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کی تو قبول فرما۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا توبہ سچی کرنے والا ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ یا اللہ ہمیں نئی زندگیاں مبارک کر دے، آگے سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہ معاف ہوئے، قضا باقی رہی، ہمیں قضا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز ضائع نہ ہو، جو بقیہ رہتی ہیں ان کو قضا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہ تو نے معاف کر دیا اپنے فضل سے، جن کا حق رہتا ہے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ توفیق بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم پہ کرم فرما، ہم پہ فضل فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ اللہ
جو فارغ ہیں ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جن بچوں یا بچیوں نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرما، جو دینے والے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یا اللہ، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یا اللہ، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یا اللہ، جو آئے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے، اٹھنے سے پہلے اللہ ان کی دل کی حاجتیں پوری کر دے یا اللہ، ایک بچہ بیمار ہے آج درس میں شامل ہے اللہ، علی حجویری کے صدقے اس کو صحت کلی عطا فرما یا اللہ، جو جس حاجت کے لیے درس میں آیا بیٹھا ہے اللہ اس کو درس کشف المعجوب کی معرفت عطا فرما اور یا اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما بخمسۃ تطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ورکبور منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور ارشد وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.